نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ مفردات کا ہمارا سبق چل رہا ہے، اور مفردات کے اندر آج ہم ایک بڑی اہم چیز کے بارے میں بات کریں گے۔ مفردات میں جو حروف کی شکلیں ہیں، مرکبات میں جا کر اکثر حروف کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم اور قرآن کریم کی آیات میں اکثر حروف کی شکلیں مفردات والی نہیں رہتی، تو وہاں حروف کی پہچان نقطوں سے ہوتی ہے۔ لہذا آج کے سبق کے اندر ہم نقطے کے متعلق 3 باتیں بیان کریں گے۔ نمبر 1، نقطے کی پہچان۔ نمبر 2، نقطوں کی تعداد۔ نمبر 3، نقطے کہاں کہاں لگتے ہیں۔ تو پہلی بات، نقطے کی پہچان کہ نقطہ کہتے کس کو ہیں۔ ابتدائی طلباء، چھوٹے بچے جب قاعدہ شروع کرتے ہیں تو ان کو نقطے کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لہذا ایسے بچوں کے لیے سب سے پہلے نقطوں کی پہچان ضروری ہے۔ نقطہ کہتے ہیں چھوٹے سے گول نشان کو جو حروف کے اوپر اور نیچے ہوتا ہے، اس گول سے چھوٹے سے نشان کو نقطہ کہتے ہیں۔ دوسری بات کہ نقطوں کی تعداد کتنی ہے۔ نقطہ کبھی 1 ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، اور کبھی 3 ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں نقطوں کی تعداد 3 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تیسری بات، نقطے کہاں لگتے ہیں۔ نقطے حرف کے اوپر بھی لگتے ہیں اور نیچے بھی، اور کبھی حرف کے پیٹ میں بھی۔ حرف کے اوپر کبھی 1 نقطہ لگتا ہے، جیسے خا، اس کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے، اور کبھی حرف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، جیسے تا، اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور کبھی حرف کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، جیسے سا۔ اسے میں پتہ چلا حرف کے اوپر کبھی 1 نقطہ ہوتا ہے، کسی حرف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، کسی حرف کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اور حرف کے نیچے کبھی 1 نقطہ ہوتا ہے، جیسے با، اور حرف کے نیچے کبھی 2 نقطے بھی ہوتے ہیں، جیسے یا۔ اور یاد رکھیں کہ 3 نقطے حرف کے نیچے نہیں لگتے، کبھی بھی حرف کے نیچے 3 نقطے نہیں آتے۔ حرف کے پیٹ میں 1 نقطہ لگتا ہے، جیسے جیم، نون۔ یہ حروف ہیں جن کے پیٹ میں نقطہ ہوتا ہے اور 1 ہی ہوتا ہے۔ 1 سے زیادہ 2 یا 3 نقطے حرف کے پیٹ میں نہیں لگتے۔ تو یہ تھی نقطوں کے بارے میں اہم معلومات۔ اب نقطوں کی پہچان
ہر قاعدہ پڑھنے والے، مفردات پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ نقطے کن کن حروف پر ہوتے ہیں، کن حروف کے اوپر ہوتے ہیں، کن حروف کے نیچے ہوتے ہیں، کن حروف کے درمیان میں ہوتے ہیں، کون سے حروف نقطوں سے خالی ہوتے ہیں، جب یہ پہچان ہوگی تو پھر مرکبات میں اور آیات میں حروف کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے قاعدے کو سیکھنا اور قرآن کریم کو اچھے طریقے سے سیکھ کے پڑھنا آسان فرمائے۔ پھر انشاءاللہ مرکبات کا سبق آگے پڑھیں گے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مقدس قرآن کو سیکھنے والا بنا دے، آمین۔